الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سے قصص الانبیاء اس کا پہلا حصہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو اپلوڈ کے ذریعے پہنچا دیا گیا، اور حصے کا مطلب یہ ہے کہ بک کافی لمبی ہے اور اس کے پارٹ کر کر کے ماشاءاللہ سے پارٹ 1 پارٹ 2، تو سہولت کے لیے کہ ہم سب جان لیں، قرآن پاک میں ماشاءاللہ سے یہ لیا گیا بک آیتوں کے ساتھ ترجمے کے ساتھ ہمیں جاننے کا موقع مل رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، اس معلق کا جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ آج اس کا اگلا پارٹ یعنی تخلیق آدم و حوا علیہ السلام اور فرشتوں کا سجدہ، یہ قصص الانبیاء بک ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن و حدیث صحیحہ کی روشنی میں ماخوذ از البدایہ والنہایہ، تالیف امام ابو الفداء ابن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو مزید جانتے ہیں انشاءاللہ، اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ راما فار آل یوٹیوب کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کا بیل کا آئیکن ہے اس کو آل پہ کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ ہمارا تو صرف مقصد ہے کہ ہمیں اپنی اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا ہے، بِإِذْنِ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا امام شافعی اور دوسرے ائمہ اکرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ثلث اسلام یعنی دین کا تہائی حصہ ہے، اور دوسری جگہ علامہ بدر الدین محمود بن احمد القائنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الغنی فرمایا، کیونکہ جب حدیث مبارکہ جو نیت کا بیان ہے، اس کے اسلام کی بجا آوری 3 طرح سے ہوتی ہے، قول سے، فعل سے، نیت سے، لہٰذا نیت 1/3 اسلام ہے۔ یہ عمدہ کاری کتاب بداء الوحی باب کیف کان بداء الوحی اور حدیث مبارکہ نمبر 1 ہے۔ نیت کبھی خود بھی مستقل عبادت ہوتی ہے، جبکہ دوسرے اعمال اس کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ نمبر 5942 ہے معجم کبیرہ کی۔ تو سب چیزیں نیت سے ہی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور یہ
تعلیمات سیکھتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بناتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو قصص الانبیاء بک کا آگے چیپٹر ہے ماشاءاللہ سے تخلیق، آج جو پڑھا جا رہا ہے تخلیق آدم و حوا علیہ السلام اور فرشتوں کا سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے جو ہے نا ابنیت کے رد کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو رہا ہے نا۔ تو آپ لوگ اس سے پہلے جو ہے نا وہ رحمہ فرال اپلوڈ پہ جو کی گئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بک پڑھی گئی ہے، وہ ضرور پڑھیے گا پہلے جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے پیچھے سے لنک کہ ہمیں کیا پڑھ رہے ہیں اور کہاں سے پڑھ رہے ہیں اور کتنا پڑھ لیا ہے۔ تو اس لیے یہ پیج نمبر آگے 25 سے شروع ہو رہی ہے بک 24 تک۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ رحمہ فرول یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ آج ہے تخلیق حضرت آدم حوا علیہ السلام فرشتوں کے سجدے کے بارے میں، پیج نمبر 25 سے یہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، پارٹ 2۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں رات کیا فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یہ صورت آل عمران کی جو آیت مبارکہ پڑھی گئی قرآن پاک میں ہے ماشاءاللہ سے 59/3 اس کا حوالہ دیا کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ سبحان اللہ، قالب کہتے ہیں دو کی جمع آگے، کیونکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے، تو ایک دل نہیں دو کی بات ہو رہی ہے، تثنیہ آگے تو قلب کے جمع قالب آ گیا۔ سبحانہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں حضرت آدم علیہ السلام اور جنوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے، نیز ابلیس کے سجدے سے انکار کے بعد اس پر لعنت کی ہے۔ ابلیس نے لعنتی قرار پانے پر بنی آدم کی دشمنی کا اعلان کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے تا قیامت اس کی مہلت طلب کی۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابلیس کس کو کہتے ہیں ملا؟ سب کو پتہ ہے، آئیے ریپیٹ کریں، شیطان مردود کو کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، ماشاءاللہ سے صورتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، آپ لوگ قرآن پاک میں دے سکتے ہیں۔ یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ تو یہ آگے ساری ماشاءاللہ سے آیت مبارکہ ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک۔ اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، اور اس کے ساتھ میں پارہ نمبر سورۃ الحجر اور اس کے 15، 26 پھر سے لے کر 44 تک یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ماشاءاللہ سے ہیں، آپ لوگ پڑھ لیجیے گا۔ اس کا ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو ان سے پہلے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو صورت انسانیت میں درست کر لوں، اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھینک دوں، تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا، یعنی کہ شیطان نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جسے تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا بنایا ہے سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس نے کہا، کس نے؟ ابلیس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہاں تک آ کے میں ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں ایک تکبر کی
جو صورتحال پیش کی جا رہی ہے کہ شیطان نے کیا کیا کہ تکبر کیا، اور تکبر کرنے کے بعد اس کو کیا لقب ملا؟ مردود کا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا۔ تو ہمیں کیا ہے کہ ہمیں جتنا مرضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مال جان عزت سب، ہم نے تکبر سے بچنا ہے، کیونکہ جو لوگ تکبر میں پڑ جاتے ہیں تو وہاں پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں دیکھیں تو شیطان نے بھی یہی کیا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو قیامت دن کے تک لعنت برسے گی اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہاں۔ تو اب اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ دیکھیں اس نے زندگی میں تو تنگ کرنا ہی ہے، زندگی میں تو اس نے بہکانا ہی ہے، اس نے مہلت مانگی ہے مرنے کے بعد جب قبروں سے اٹھایا جائے گا قیامت والے دن کا کے لیے، حساب کتاب کے لیے۔ جب یہ دیکھیں وہ ابھی بھی بات نہیں ہے کہ زندگی میں انسانوں کو ورگلا کے تو اس کا مطلب اس نے بعد کی بھی بات کی ہے، جب مرنے کے بعد بھی اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں کتنی اس کی ہٹ درمی ہے، کتنی اس کی ضد بازی ہے انسانوں کے ساتھ۔ تو ہمیں بچنے کے لیے تعوذ اور تسمیہ اور وضو میں رہنا چاہیے، اور اچھے اور نیک اعمال کرنے چاہیے، تاکہ اس اس جو ضد بازی ہے، کیونکہ وہ خود مردود ہوا تکبر کی وجہ سے، اور اس نے انسانوں کے لیے بھی کر دیا کہ مجھے نکالا گیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کے محبوب کوئی بھی نہ بنے۔ یہ دیکھیں تو اللہ ہمیں حسد سے بچائے، غلط کاموں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو اس نے بتایا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے، یعنی کہ رب العزت دیکھو اللہ غفور الرحیم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے مانگی اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقت مقررہ قیامت کے دن تک تجھے مہلت دی۔ اس نے کہا کہ پروردگار جیسے تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، یعنی کہ مجھے نکال دیا، میں بھی زمین والوں کے لیے گناہ کو راستہ کر دوں گا۔ راستہ کا مطلب ہوتا ہے سجانا، بنا کے رکھ دینا، کوئی خوش نما چیز کر کے رکھ دینا، اور سب کو بہکاؤں گا بھی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہاں ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو کرنا مشکل ہے۔ دیکھیں اس نے قرار بھی اسی ٹائم کر لیا جب اللہ نے اس کو مہلت دی، تو اس نے خود ہی کہہ دیا کہ ہاں تیرے ماننے والے ہوں گے نا، جو تیرے راستے پہ چلنے نیک لوگ مومنین ہوں گے، ان پر مشکل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت حاصل نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے۔ ہاں گمراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں آئیے جانتے ہیں، 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ یہ تمام کا تمام ترجمہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 15، پھر 26، پھر آگے 44 تک تمام کے تمام۔ ابھی یہ میں نے ٹرانسلیشن پڑھی ہے، ترجمہ پڑھا ہے، جو میں آیتیں ہیں آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا زیر زبر کی پوری پروناؤنسیشن کے ساتھ، کیونکہ ابھی ہمیں پتہ لگا جہنم کے کہاں کے۔ اس میں آخری آیت میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہا سبعۃ ابواب آیا ہے، سبعۃ کہتے ہیں 7 کو، ابواب باب کی جمع ہے، یعنی ایک دروازہ پھر 7 دروازے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ مثلا جو پڑھی گئی اس کا ترجمہ اس کے آخری آیت میں سورۃ الحجر کی جو پڑھی گئی اس کے ترجمے میں یہاں سے پتہ چلا ہمیں۔ اب مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ صاد آیت اس کا 38، 71، 76 اس کا حوالہ ہے۔ میں اب ترجمہ پڑھوں گی عربی، آپ لوگ خود بھی قرآن پاک کھول کے پڑھیں گے، اور یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے میں وہاں سے شروع کر دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ میں نے ماشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ساری آیتیں مبارکہ پڑھ دی۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔
جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مجھ سے جو حضرت آدم علیہ السلام کی بات کر رہا ہے شیطان، کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید تخلیق آدم علیہ السلام احادیث کی روشنی میں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمین میں جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ تو کیا پتہ چلا یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق ہوئی، ان میں سفید فام بھی ہے، سرخ بھی ہے، سیاہ فام میں بھی، اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی اسی طرح، نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے۔ یعنی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو آگے ساری ذریات جتنے لوگ آگے سب آ رہے ہیں، کیا مطلب یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریات کہلاتے ہیں، رائٹ؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تمام روئے زمین کی ایک جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا، فرمایا کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی اس کی سرخ مائل ہے، کوئی سیاہ فام میں ہے، کوئی درمیانی رنگت میں ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی سخت طبیعت، کوئی نرم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ علیہ السلام سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے، چنانچہ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ جمعہ کے دن جس کی مقدار 40 سال تک تھی، یعنی کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جمعہ کے دن جس کی مقدار 40 سال تک تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس یعنی شیطان سب سے بڑے خوف زدہ تھا، وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا، یعنی کہ ہلکا سا مارنا، تاکہ لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اس لیے جب وہ کہتا تھا من صلصال کالفخار، یہ سورۃ الرحمن میں ہے، 44/55 اس کا والا ہے کہ ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے، تو کہتا ہے تجھے کس خاص مقصد سے پیدا کیا، یعنی کہ اس سے شیطان آگے سے گفتگو بھی کرتا ہے جب وہ کھنکتی ہے نا، وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرح سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتلا بنا کے رکھا، وہ ایک کھیلتا ایک حساب سے، ایک طرف سے جاتا دوسری طرف سے نکلتا۔ اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے مت ڈرو، یعنی بجنے والی مٹی سے، تو اس مت ڈرو، تمہارے رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ دیکھو اس کی ضد اسی وقت شروع ہو گئی۔ جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا، جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں پہلے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ 40 سال تک بنا رہا، اور شیطان گزرتا رہا، اس کو کھنکھراتا رہا، اس کے اندر سے جاتا باہر سے نکلتا، پھر اس نے یہ کہا تمہارا رب صمد ہے، یہ تو کھوکھلا ہے، یعنی کہ دیکھو تکبر کی نشانی۔ لیکن جب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی، اللہ تعالیٰ نے جس میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے ارشاد فرمایا جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آئی کہاں سے؟ سر کی طرف سے، اور نکلتی کہاں سے ہے؟ پہلے پاؤں سے نکالی جاتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے کہیں۔ جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی، تبھی حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، یعنی سنیز جس کو کہتے ہیں نا، اس کو فرشتوں نے کہا کہیے
الحمدللہ، تو یہاں ہمیں اس کا مطلب کیا ہے؟ سب تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہاں ہمیں ایک آج لیسن ملا، یعنی سبق ملا کہ جب سنیز آئے یا جس کو چھینک کہتے ہیں نا اردو میں، تو ہمیں الحمدللہ ہی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم کہا کریں گے، جو کہتے ہیں بارک اللہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ، اللہ نے فرمایا آگے دیکھیں جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آگے سے اس وقت رحمکم ربک، تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے، سبحان اللہ۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، آپ جلدی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، یعنی یہ جب کہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من عجل، کہ انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے۔ الانبیاء 37/21، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے، یہ مطلب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جب تک چاہا انہیں بلا روح جسم کی حالت میں پڑا رہنے دیا، یعنی 40 سال کا پتہ چلا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسم بنا کر، تو شیطان اندر باہر آ کے کھیلتا اور اس میں بات کرتا، کھنکھناتا، تو ابلیس یعنی شیطان آپ کے ارد گرد چکر لگاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کھوکھلا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمکم اللہ، اللہ تجھ پر رحمت فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی کیا کہ کچھ چھینک آئے تو ہم سب سے پہلے تو کہیں گے الحمدللہ، اس کے ساتھ رب العالمین بھی کہہ دیں پورا، تو کیا ہی بات ہے، کہنا بھی چاہیے، لیکن الحمدللہ ہی بھی کہہ سکتے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین کہیں تو بہت بہتر ہے۔ اب آگے سے یہ ہے کہ کوئی آگے سے سن رہا ہے یا سامنے کھڑا کسی تو آگے سے کہہ دے یرحمکم، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، تو یہ آگے سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ آگے سے جواب ہے کہ اللہ تجھ پر رحمت فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے، یعنی سب سے پہلے دیکھو ہمیں ملتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے سلام کہنا چاہیے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات فرما دی کہ کسی کو دیکھو اس سے پہلے سلام کرو، چاہے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، باہر ہوں۔ تو یہ دیکھیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے، اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ کون؟ تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا۔ دیکھا اولاد کون سی؟ آج جو انسان جتنے بھی رہتی دنیا تک آئیں گے وہ سب کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا السلام علیکم رحمت اللہ۔ یہ دیکھیں اگر کسی نے ایک دفعہ السلام علیکم کہا تو دوسرا ایک کیا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمت اللہ کہا آگے۔ اب دیکھیے آگے کیا جواب آتا ہے کہ یعنی جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر، یعنی 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے اللہ آمین، اس کے بعد اب تک مخلوق کے قد کاٹ میں کمی ہوتی آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، یعنی فرائیڈے کا۔ ماشاءاللہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، سبحان اللہ۔ اسی دن انہیں ان سے نکالا گیا
اور اسی دن کا نکالنا کا مطلب جب لغزش ہوئی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، یعنی وہی ہے، اور اسی دن قیامت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن، فرائیڈے کے دن یعنی آخری گھڑی میں پیدا کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ مبارک سے تخلیق فرما کر بلند و مرتبہ عطا فرمایا، پھر فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروا کر اس شرف و منزلت کا اظہار فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جو پہلی ساری پڑھی گئی تفسیر ارتبانی، اس کا سارا حوالہ نیچے رکھا ہے کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 37، مسند احمد کی حدیث مبارکہ جو پڑھی گئی اس کے بعد 2611، اور اس کے ساتھ المستدرک الحاکم کی بھی 3992، صحیح ابن حبان الحسان حدیث نمبر 6132، صحیح البخاری حدیث نمبر جو پہلی ہے نا، سب سے پہلی میں نے حدیث مبارکہ پڑھی وہ اس کا نمبر ہے وہ تفسیر الطبری، تفسیر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 37، میں رپیٹ کر دوں۔ نمبر 2 پہ جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے مسند احمد کی حدیث مبارکہ 152/3، اور صحیح مسلم البرو الصلاۃ باب خلق الانسان خلق الایتمالک حدیث نمبر اس کی 2611، اور المستدرک للحاکم 542/2 حدیث مبارکہ نمبر 3992۔ نمبر 3 پہ جو حدیث مبارکہ ماشاءاللہ آپ سے شیئر ہوئی وہ صحیح ابن حبان الحسان 14/8 حدیث مبارکہ نمبر 6132۔ نمبر 4 پہ جو حدیث مبارکہ ماشاءاللہ پڑھے گی وہ صحیح البخاری احادیث الانبیاء باب خلق آدم و ذریات حدیث نمبر 3326، اور صحیح مسلم الجنت و نعیمہا باب یدخل الجنت اقوام افعداتہم مثل افعدات الطیر حدیث نمبر 2841۔ اور نمبر 5 پہ جو حدیث مبارکہ ماشاءاللہ پڑھی گئی وہ ہے صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو کہ الجمعۃ باب فضل یوم الجمعہ حدیث نمبر 854 ہے۔ نمبر 6 پہ جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی وہ صحیح ابن حبان الحسان 11/8، اور اس حدیث مبارکہ نمبر ہے 6128۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ آپ لوگوں کے ساتھ ریفرنس پڑھا گیا، لیکن جو ابھی آیت مبارکہ پہلے پڑھی گئی دوبارہ رپیٹ کر لیتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ اس کا ماشاءاللہ قرآن پاک کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا، غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35/2 اس کا حوالہ ہے جو ابھی پڑھی گئی ترجمے کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی بہت بڑی عزت افزائی کا بیان ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح ڈالی، جیسے ارشاد ہے ربانی ہے۔ یہ سورۃ الحجر کی ماشاءاللہ سے آیت مبارکہ پڑھی جانے لگی ہے 29/15۔ تو جب کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ترجمہ ہے تو جب میں اسے پورا بنا چکا اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ ماشاءاللہ قرآن پاک کی آیات کے ترجمہ کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 انداز سے عزت افزائی ہے کہ اپنے دست مبارک سے پیدا کرنا، اپنی روح ڈالنا، فرشتوں کو حکم دینا کہ انہیں سجدہ کریں، اور چیزوں کے ناموں کی تعلیم دینا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملا اعلیٰ میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور آپس میں بات چیت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی روح ڈالی، آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ اس کا حوالہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب ہے قیامت کے دن میدان حشر میں موجود
لوگ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے ان کی یہی صفات بیان کریں گے جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور آئندہ بھی بیان ہوگا۔ اب میں دوبارہ سے اس کو رپیٹ کر دیتی ہوں کہ یہ 4 انداز سے عزت فرمائی، کیا کہ اپنے دستے مبارک سے پیدا کرنا، اپنی روح ڈالنا، فرشتوں کو حکم دینا اور انہیں سجدہ کریں، اور چیزوں کے ناموں کی تعلیم دینا۔ یہی وجہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملح اعلیٰ میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور آپس میں بات چیت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ آدم ہیں، یعنی آپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی روح ڈالی، آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ تو یہ کیا 4 انداز سے عزت افزائی ہے بیان ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملا اعلیٰ میں ایک دوسرے سے ملاقات کی، یہ بھی ہمیں آج پتہ چلا، سبحان اللہ۔ تو اب یہ ہے کہ آگے رپیٹ کرتے ہوئے دوسرا بھی رپیٹ کر دیتی ہوں کہ قیامت کے دن میدان حشر میں موجود جو لوگ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے ان کی یہی صفات بیان کریں گے جیسے کہ پہلے بیان ہوا اور آئندہ بھی بیان ہوا، جو ابھی ہم نے 2 بار پڑھ لیا۔ اب ہے سجدہ کرنے والے فرشتوں کا بیان۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کن فرشتوں کے لیے تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس بارے میں علماء کی 2 آراء ہیں۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم تمام فرشتوں کے لیے تھا۔ آیات کے الفاظ میں جو عموم پایا جاتا ہے اس سے اس رائے کی تائید ہوتی ہے۔ نمبر 2، بعض علماء کا کہنا کہ اس سے مراد صرف زمین کے فرشتے ہیں، لیکن آیات کے سیاق و سباق سے پہلے قول کی تائید ہوتی ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں بھی عموم ہے۔ کیا ہے؟ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ، اللہ نے آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، واللہ عالم تعلم بالصواب۔ پہلے بیان ہو چکا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، یعنی کہ انہوں نے حکم مانا۔ تو ہمیں یہاں تعلیم کیا ملی کہ رب کے حکم کے آگے ہم نے اپنی عاجزی انکساری کے ساتھ ہر لحاظ سے وہ ماننا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی، جو اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے دین اسلام شریعت اور وحی کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور آگے نبی آخر زمان رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قولی فعلی عملی تمام بتایا، پہنچایا۔ تو اب ہمیں کیا ہے کہ تعمیل کرنی ہے حکم کی۔ تو جو سب سے پہلے حدیث مبارکہ پڑھی گئی صحیح البخاری حدیث الانبیاء، اس نمبر ہے اس کا 3409، و صحیح مسلم جو ہم نے مسلم القد باب حجاج آدم و موسیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حدیث مبارکہ ہے 2652۔ وسنن ابی داؤد کی ہے حدیث مبارکہ نمبر 4702، اور جامعہ ترمذی کا حدیث مبارکہ نمبر 2134 ہے، جو ابھی ہم نے ماشاءاللہ سے نمبر 1 پہ پڑھی نا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا 4 انداز سے عزت فرمانا، یہ بھی پڑھا، اور حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملا اعلیٰ میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور جو بات چیت کی، تو یہ کتنی حدیث مبارکہ اس کے بارے میں وہ سب کا سب نمبر آپ لوگوں کو پہنچا دیا گیا، سبحان اللہ۔ اب صحیح البخاری التفسیر باب قول اللہ تعالیٰ وعلم آدم الاسماء کلہا، حدیث مبارکہ نمبر 4476، اور صحیح مسلم الایمان باب ادنا اہل الجنہ منزلۃ فیہا، حدیث نمبر اس کا یہ ہے کہ 193، جو ابھی ماشاءاللہ سے ہم نے جانا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی انہوں نے، تو ہمیں بھی کرنی، تو آنے والے تمام انسانوں نے کرنی۔ تو ابلیس نے حسد کی وجہ سے، یعنی شیطان نے آپ سے دشمنی رکھتے ہوئے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور دھتکار دیا، اس پر لعنت ڈال کر مردود شیطان بنا کر زمین پر اتار دیا۔ یہاں رک کر آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں رتبے، مال، جان، اولاد، عزت، احترام، دولت، جتنی بھی علم، اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دے دیا، مطلب اپنی کوشش ہے نا، جتنی انسان کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل کرم اتنے ہی پاتا ہے، تو رحمتیں اللہ تعالیٰ کی برستی ہیں، تو سب انسان جو کچھ کوشش کرے گا وہ کیا انعام کا حقدار ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا ہے کہ ہمیں کسی سے ضد، دشمنی،
حسد نہیں کرنا، یا کسی کے لیے اپنا ٹائم اس چیزوں میں بیکار چیزوں میں مت خراب کریں. اپنی جد و جہد، اپنا ٹائم، اپنی زندگی کے تمام لمحات جو ہیں دنیا میں گزارتے ہوئے شکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے تو جو ترقی یافتہ ہے یا کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نظر آتی ہیں، کرم نوازیاں، تو ان کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، لیکن حسد جیسی چیز کو اپنے دل سے نکال دیں کسی کے. ٹھیک ہے. اب ہے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش. ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ النساء 1/4 ہے اس کا. آیت مبارکہ پڑھتی ہوں، ساتھ اس کا ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ترجمہ: لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو. قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سورۃ النساء کی یہ آیت کمپلیٹ ہوئی بما ترجمہ. سورۃ اعراف میں مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے. یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189/7 ہے. محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے ذکر کیا کہ حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا. یہ بائیں کس کو کہتے ہیں؟ لیفٹ کو. جبکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے. کون؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اور پسلی کی جگہ کو گوشت سے پرے کر دیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے. اگر تو اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا اور اگر چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی. اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو. یعنی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں سے نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو، یہ مطلب ہے. یہ حدیث مبارکہ سے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اس سے کیا سمجھ آئی کہ بہت زیادہ سختی بھی صحیح نہیں اور بہت زیادہ، تو عورتوں سے حسن سلوک کا برتاؤ کا کیا گیا، اور نرمی کا، کہ کوئی چیز سمجھانی ہے، بتانی ہے، غلطی ہو گئی ہے تو اس کو تذلیل نہ کرو دوسروں کے سامنے، اس کو علیحدگی میں بٹھا کے اس کو بتایا جائے نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ. تو اس کی مطلب ہو جاتی ہے غلطی ایسا انسان. حسن سلوک کا برتاؤ کرو، اس سے اچھا سلوک بھی کرو. تو یہ ہم نصیحت ہوگی. جبکہ یہ چیزیں ہمیں پڑھنے سے ملتی ہیں، بہت سارے ایسی جگہوں پہ ایسا نہیں بھی ہوتا. تو کیا ہے کہ یہاں تعلیمات عورت کو اسپیشل دی گئی ہے ایک پسلی کے ساتھ، کہ اگر وہ ایک تھوڑی سی پسلی جو اوپر والی ہے وہ تھوڑی سی ایسے ٹیڑھی ہوگی، ٹیڑھی فرمایا گیا، اور اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا. جیسے ایک لکڑی ہوتی ہے اور لکڑی کو اگر اسٹریچ کریں گے، اس کو سیدھا کریں گے، وہ ٹوٹ جائے گی. جیسے کمان ہوتا ہے، کمان تھوڑا سا ایسے راؤنڈ شیپ میں ہوتا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. ہیں حسن سلوک کا بتایا گیا. آگے اسکن آنت و زوجک الجنہ، جنت تو اور تیری بیوی جنت میں رہو. کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے تخلیق کیا جا چکا تھا. لیکن امام صدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، کون؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار وہ سوئے، جب جاگے تو دیکھا ان کے سر کے قریب سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہے، تو انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عورت ہوں۔ فرمایا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ کہا تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت معلوم کرنے چاہتے تھے، کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا حوا۔ انہوں نے کہا اس کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ سبحان اللہ! آج ہمیں حوا کا نام کا پتہ بھی چلا کہ اس کا میننگ کیا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ سبحان اللہ! اس سے پہلے جو میں نے حدیث مبارکہ نمبر 1 پہ پڑھی، وہ تفسیر التبری حدیث نمبر 595 ہے۔ وہ کون سی ہے؟ جو سب سے پہلے ماشاءاللہ سے آپ لوگوں سے پڑھا گیا پیچھے، اس کے بارے میں جو ہے نا حوالہ دیا گیا ہے۔ نمبر 1 پہ ہم نے پڑھا تھا نا، محمد اسحاق کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ وہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ حدیث میں صحیح البخاری 3331 اور صحیح مسلم میں بھی یہ اس کا نمبر ہے، حدیث نمبر ہے 1466/59۔ اب یہ ماشاءاللہ ساتھ ساتھ نمبر بھی پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ریفرنس چاہیے ہوتے، یہ کہاں سے بیان ہو رہا ہے وہ بھی شروع میں بتا دیا، کس بک سے پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ ترجمے کے ساتھ، حدیث مبارک کے ساتھ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے بارے میں ماشاءاللہ سے یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ! تو یہاں تک کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمارا ہے۔ آگے ابلیس کا تکبر، اس کا انجام بد، وہ ہم جانیں گے۔ اور یہاں تک ہم نے کیا جانا کہ آج کے لیسن میں ایک تو تکبر نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تکبر سے پڑھنا ہے، کسی کی جاہ و جلال دیکھ کے یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت دی، اس کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے، لیکن عزت والا کوئی ایسا دولت مال اور کوئی ایسی چیز نہ دے جس سے ہمیں ذلت ملے، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملے۔ تو ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کرنا ہے، تعلیمات کو کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنے بہن بھائیوں سے سلوک اتفاق کرنا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں سے سلوک اتفاق کرتے ہوئے حسن سلوک کا بتایا گیا، عورتوں کا بتایا گیا اسپیشل، کہاں سے حضرت حوا علیہ السلام کا پیدا کیا گیا، ان کے نام مبارک کا پتہ چلا ہمیں، ماشاءاللہ حدیث مبارکہ کا پتہ بیان فرمایا کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آتی اللہ و آتی رسول، یہ بھی قرآن پاک کیا کہ میرے رسول کی پیروی کرو، اور بہت ساری جگہ پہ میرے رسول کی پیروی ہی میری پیروی ہے، یہ راستے کی طرف مطلب کیا کہ یہ جو راستہ ہے وہ میرا ہی راستہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں نازل فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب تک پہنچایا۔ سبحان اللہ! جب اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے فرمان ہے تو خالص عمل ہی قبول ہوگا۔ یہ تو کیونکہ نیت کا ہم نے پڑھا کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں نا، خواہ وہ کسی چیز کا ہو، شریعت میں عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ یہ نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری جو ہے 224/1، یہ آپ لوگوں سے بھی یہ شیئر کی ہوئی نیت کے بارے میں، خالص عمل ہی قبول ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت کچھ مہر بند صحیفے اللہ عز و جل کے بارگاہ میں نصب یعنی پیش کیے جائیں گے، تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا کہ یہ چھوڑ دو اور یہ قبول کر لو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رب عز و جل، تیری عزت کی قسم ہم تو اس میں خیر ہی دیکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے ارشاد فرمائے گا کہ یہ اعمال میرے غیر کے لیے کیے گئے تھے، آج میں وہی عمل قبول کروں گا جو میری رضا کے لیے کیے گئے تھے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ نمبر 129 ہے، یہ دارالقطنی کتاب الطہارت باب النیات ہے۔ تو
یہ بات ساری نیتوں کی ہوتی ہے، حسن سلوک کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر عمل کرنے کی یہ حدیث مبارکہ جو ہمیں پتہ چلی کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے نا اچھا، تو اس میں یہ ضرور نیت کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیت کریں، کہ ہم یہ تعلیمات حاصل کریں، اپنے آخرت میں عمل کریں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ راضی اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے۔ تو ہر وقت ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے انسان کو، کیونکہ اچھی نیتوں کا ثواب بھی ملتا ہے جب تک وہ عمل میں آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ نیکی کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، زندگی دی جاتی ہے، اور اس میں بہترین سے بہتر ہر دن کی جو ہے نا ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ حسن سلوک کا، اور یہی ہے کہ یہ کہاں سے ملیں گی؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے سے، اور جو وضو میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتا ہے، قرآن پاک، فرقان حمید بما ترجمہ تفسیر اور صحیح مخارج سے، اور حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ میں کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک پڑھنے کو مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ ہر روز ہماری تربیت کے لیے، یعنی ہماری جتنی زندگی میں بسر ہو رہی ہے اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہمیں محاسبہ کرنے کا موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سے بہت غلطیاں خطائیاں ہوں گی، ہمیں معاف فرما دیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما توب الیہ، حسن سلوک کیجئے، عورتوں سے بھی کیجئے، بچوں سے بھی کیجئے، بڑوں سے بھی کیجئے، بزرگوں سے بھی کیجئے۔ تو خاص کر عورتوں کا اسپیشل آیا ہے، تو اس کا کوئی خاص ریزن ہے، تو ان سے محبت کریں، حسن سلوک کریں، اور معاشرے میں ایک خوشگوار خاندان کو پروان چڑھائیں، اور تعلیمات خود بھی لیں، دوسرے تک بھی پہنچائیں۔ بس یہاں تک کہ ہمارا سفر اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اور ہماری آنے والی نسلیں، موجودہ نسلوں کے علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے، اس میں علم اور عمل میں، مال میں، کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو، اور شیطان ابلیس کا اس میں بتایا تکبر کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی انکساری عطا فرمائے، اور اللہ نے دیا ہے تب بھی عاجزی انکساری دے، اللہ نے نہیں دیا تب بھی، تو دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کی زبان عطا فرمائے، اور ذکر کے لیے بھی دل اور زبان میں سے ہم قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں، رونے والی آنکھ عطا فرمائے، اللہ کی یاد میں اپنی آخرت میں نیک اعمال بھیجنے کی کوشش جاری ساری رکھیں، اپنے گناہوں پہ ہر وقت توبہ استغفر اللہ کرتے جائیں، نہیں بھی تو کرتے جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کس وقت کس وجہ سے ہمارے کسی الفاظ، کسی کا دل دکھ جائے، کسی کے دل آزاری ہو جائے، کوئی ناراض ہے، تو ضرور رات کو توبہ کر کے سویا کریں۔ جس کا پتہ ہے کہ یہ میری وجہ سے ہرٹ ہوا، اس سے خود جا کے بہترین طریقے سے اس کی سوری کر لیں، اس کو تسکین کے الفاظ ہی کہہ دیں، ماں باپ سے اس نے سلوک کریں، بڑوں اس کا ادب کریں۔ بس یہی تعلیمات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب کے لیے یہ کیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہوئے وضو میں رہیں، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح راستے صراط مستقیم پر چلائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا عزیز یا جبار یا متکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاتے جاتے ایک پھر ریکویسٹ کریں گے، رحمہ افروز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔